امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ حقیقی ماں کے علاوہ اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو یا بچی کو مدت رضاعت کے اندر دودھ پلایا تو وہ رضاعی ماں کہلاتی ہے، اور اس کا معاملہ بھی حقیقی ماں کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی پر اپنی حقیقی ماں حرام ہوتی ہے، اس طریقے سے رضاعی ماں بھی حرام ہے۔ اگر کسی خاتون نے 2 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا کہلائے گا، اور اس بیٹے کا معاملہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوگا، یعنی اس خاتون کے کسی بھی بچی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس خاتون کی جو بیٹیاں ہیں جس نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے وہ تمام بیٹیاں اس کی بہنیں ہوگی، رضاعی بہنیں، اور رضاعی بہنوں کے ساتھ نکاح یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ جس طریقے سے حقیقی بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس طریقے سے رضاعی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی خاتون نے کسی بچی کو دودھ پلایا 2 سال کے مدت کے اندر، تو وہ بچی اس کی رضاعی بیٹی کہلائے گی، اور اس بچی کا نکاح اس کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ اس بچی کی، یعنی اس کی جو رضاعی بیٹی ہے وہ اس کے رضاعی بھائی ہوں گے، اور رضاعی بھائیوں کے ساتھ بھی نکاح یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس عورت کا جو شوہر ہے یہ بچی کا رضاعی باپ ہوگا، اور اس آدمی کا اس بچی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ وہ بچی اس پر اسی طرح حرام ہوگی جس طرح حقیقی بیٹی حرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بچی کو یا بچے کو دودھ پلایا گیا ہے یہ صرف اسی کا معاملہ ہے۔ اگر اس کا کوئی اور بھائی ہے، مثلا ایک خاتون نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا تو وہ لڑکا تو اس کی تمام بیٹیوں پر حرام ہے، لیکن اس لڑکے کا دوسرا بھائی جس کو اس خاتون نے دودھ نہیں پلایا ہے تو وہ لڑکا ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ان کا نکاح آپس میں جائز ہوگا۔ اس طریقے سے جس بچی کو دودھ پلایا گیا ہے وہی بچی اس کی رضاعی بیٹی شمار ہوگی، وہی بچی اس کے بیٹوں کی رضاعی بہن شمار ہوگی۔ اس بچی کی اگر دوسری بہن ہے تو اس کو دودھ نہیں پلایا گیا ہے تو وہ رضاعی بیٹی شمار نہیں ہوگی، اس کے ساتھ نکاح جائز ہوگا۔